فرمایا سید الشہداء کے غم میں پانی میں مچھلیاں روئی ہیں۔ اللہ اکبر، مچھلیاں جو پانی میں تھیں، پرندے جو فضا میں تھے، وہ سید الشہداء کے غم میں روئے ہیں۔ خدا کی کمی ہے؟ سید الشہداء کے غم میں الحمدللہ رب العالمین آپ کو اور ہمیں یہ سعادت دے دی کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوں، اور ہمیں نہیں معلوم یہ جو آپ اور میں خلوص سے 2-4 آنسو بھی سید الشہداء کی راہ میں بہائیں، نہیں معلوم اس سے کیا اجر ملنے والا ہے ہم لوگ۔ حقیقت یہ کہ نہیں معلوم۔ اب ایک سوال ہے، کوئی باہر سے ہمیں دیکھے، ہمیں روتا ہوا دیکھے تو ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ کیا کل شہید ہوئے ہیں یا نہیں؟ 1400 سال پہلے شہید ہوئے، تو وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے تو تم لوگ اب کیوں رو رہے ہو؟ تو ہم اس کو جواب میں یہ کہیں گے کہ تمہیں نواس رسول اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ہمیں محبوب ہے۔ ہمیں رسول کے نواسہ محبوب ہے، ہم نے رسول سے وفا کی ہے۔ رسول اللہ بی بی کے گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے، امام حسین کے رونے کی آواز آئی، بی بی سے کہا کہ اے فاطمہ حسین کو خاموش کرواؤ، یہ روتا ہے تو میرا دل روتا ہے، اسے خاموش کرو، اس کو نہ رونے دو۔ اتنی عجیب ایک روایت ہمارے پاس ہے، مولا سید الشہداء ایک جگہ تشریف فرما تھے، سامنے سے امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے، چند دن پہلے مولا کی شہادت کے ایام آپ نے منعقد کیے، سامنے سے امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے، سید الشہداء کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، امام حسین کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا کہ میرے بھائی حسین تمہیں کس نے رلایا؟ کہا آپ کے جگر کے ٹکڑوں نے، آپ کے جگر کے ٹکڑوں نے، آپ کے لاشے پہ برسنے والے تیروں نے، کہا اس نے مجھے رلایا۔ امام مجتبیٰ نے کہا حسین کوئی غم تیرا جیسا غم نہیں ہے، میرے تو جگر کے ٹکڑے ہوں گے، تیرے تو جسم کے ٹکڑے ہوں گے، کہا میرے تو جنازے کے اوپر تیر لگے ہوں گے، تیرے جسم پہ اتنے زخم ہوں گے جگہ نہیں ہوگی، تیرا لاشا پامال ہوگا حسین۔ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، تیرا غم بہت بڑا غم ہے۔ آگے کوئی ہم سے پوچھے بھئی تم لوگ کیوں امام حسین کے غم میں روئے ہو؟ ہم اسے جواب میں کہتے ہیں یہ بتاؤ اللہ کے رسول روئے تھے یا نہیں روئے تھے؟ قسم کھا سکتے ہیں، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، روایات سے قطعاً ثابت ہے اللہ کے رسول امام حسین کے غم میں بار بار روئے، بار بار روئے۔ مختلف منابع میں یہ روایت موجود ہے۔ سید الشہداء ایک دفعہ بی بی ام سلمہ کے پاس تشریف لائے، بی بی ام سلمہ سے کہا کہ اگر میں کچھ دیر آرام کروں گا، اگر کوئی ملنے کے لیے آئے تو اسے کہنا تھوڑی دیر کے بعد آئیں، رسول آرام کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں رسول خدا گویا آنکھ کھل جاتی ہے، اٹھتے ہیں، کہتے ہیں ام سلمہ کیا میرا حسین رو رہا ہے؟ مجھے حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بی بی نے کہا کہ اللہ کے رسول حسین آئے تھے، آپ نے کہا تھا کہ کہوں تھوڑی دیر بعد آئیں، میں نے حسین کو کہا تھوڑی دیر بعد آنا، وہ دوبارہ آئے، میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر بعد آنا، تو حسین سے برداشت نہیں ہوا، وہ دروازے پہ بیٹھ کے رونے لگے۔ اللہ کے رسول نے بی بی ام سلمہ سے کہا ام سلمہ حسین کا معاملہ کچھ اور ہے، حسین کو لے کر آؤ میرے پاس۔ بی بی ام سلمہ سید الشہداء کو لے کر آئیں۔ اب روایت یا یہیں پہ ختم ہو گئی یا یہی چل رہی ہے مختلف منابع کے مطابق۔ سید الشہداء کو گویا اللہ کے رسول اپنے پاس دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، اچانک زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ بی بی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، آپ حسین کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے، اب آپ نے رونا شروع کر دیا۔ کہا میرا حسین کربلا میں اکیلا شہید ہوگا۔ بی بی ام سلمہ نے بھی گریہ کرنا شروع کر دیا۔
پھر بی بی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی کیا آپ حسین کے ساتھ نہیں ہوں گے؟ کہا میں نہیں ہوں گا، فاطمہ بھی نہیں ہوں گی، علی بھی نہیں ہوں گے۔ کہا پھر ہمیں حسین کی خبر کیسے ملے گی کہ حسین شہید ہو گئے؟ اللہ کے نبی نے مٹی بی بی ام سلمہ کو دی، مٹی بی بی ام سلمہ کو دی۔ کہا ام سلمہ جس دن حسین شہید ہوگا نا یہ مٹی خون کے رنگ میں آ جائے گی۔ بی بی کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے وفات کے بعد اگر میرے حسین میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتے تھے میرا دل گھبراتا تھا تو میں مٹی دیکھتی تھی کہ میرے حسین کو کچھ نہ ہوا ہو۔ کہا پھر حسین رجب کے مہینے میں مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، خبر آتی تھی نہیں آتی تھی تو مٹی دیکھتی تھی کہ میرے حسین کو کچھ نہ ہوا ہو۔ فرمایا محرم کے دن آئے جو گھبراہٹ کے دن تھے، عاشور کا دن آیا تو لگا جیسے دل پھٹا جاتا تھا۔ فرمایا میں بار بار مٹی دیکھتی تھی کہ میرا حسین صحیح ہے یا نہیں ہے۔ فرمایا زور کی نماز کے بعد میں سو گئی، میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، امامہ سر پہ نہیں تھا، گریبان چاک ہوا تھا، آستینیں الٹی تھی، لباس کے اوپر مٹی اور خون، اور رو کے کہا اے ام سلمہ میرا حسین مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خدایا ان کی نورانیت سے ہمارے دلوں کو منور فرما، اس گریہ اور اس حب اہل بیت کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ و سبب قرار فرما، ہماری قبور میں ہمیں اہل بیت کی زیارت نصیب فرما، مرتدم و اہل بیت کی زیارت نصیب فرما، ان کے نام کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مرحومین کو بہترین جنتوں میں مقامات نصیب فرما۔ اے خدایا اہل بیت کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، خدایا ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔